بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق چند اہم باتوں کو دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ عید کے متعلق کچھ احکام دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان لکم یومان یلعبون وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ تم سال میں 2 خوشیاں مناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں 2 مخصوص دنوں میں کھیل تفریح کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے تہوار ہیں، ہم دور جاہلیت سے ان 2 دنوں میں اسی طرح خوشی مناتے رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس مختصر سی روایت سے ایک نہایت اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ اسلامی تہواروں کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمان ملت بھی اپنی فطری جذبے کو تسکین دے دے، جشن منا لے، کھا پی لے، بس اتنا ہی نہیں ہے۔ اگر صرف ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشی کے اظہار کے لیے 2 دن خاص نہ کرتے۔ خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا تو عین فطری تقاضا ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے مسلمانوں کو خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے۔ اور خوشی مناتے ہوئے اگر اسلامی اقدار کا خیال رکھا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو خوشی منانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی منانے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو بھی خوشی منانے کا حق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حبشی عید کے دن نیزوں سے مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بلایا اور میں نے آپ کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی دیکھنے سے بیزار ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات آتی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے پاس انصار کی کچھ بچیاں جو ہیں وہ بیٹھی اشعار گا رہی تھیں، یہ جبکہ وہ بچیاں گانے والیاں نہیں تھیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ تو وہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی عید کے روز ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا، اشعار پڑھنا جائز ہے، خوشی منانا جائز ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ مسلمان کو اور بھی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اس میں ایک یہ تعلیم ہے کہ ہر موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور خوشی بھی حقیقی اور روحانی تبھی ہوگی جب ہم اس تعلیم پر عمل کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ روزہ رکھو تو جب سب لوگ رکھتے ہیں تب رکھو، اور روزہ کھولو یعنی روزہ توڑ دو، عید مناؤ تو جو سب لوگ مناتے ہیں اس وقت مناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کی تعلیم میں، تاکہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، خوش ہونا، خوش کرنا، خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ باہم محبت بڑھتی ہے۔ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حد کے اندر رہتے ہوئے تحفہ وغیرہ بھی دینے کا حکم ہے۔
تو اس طرح سے ہمیں عید کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر فطرانہ دینا واجب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو گناہوں کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے، یعنی چھوٹی موٹی جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اس سے، اور مساکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے صدقہ فطرہ ادا کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے گھر کے تمام زیر کفالت افراد، اس میں ملازم بھی ہوں گے، شیرخوار بچے بھی ہوں گے، سب کی طرف سے عید الفطر کی صبح نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے اور ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو فطرانہ کی مقدار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھجور یا جو کا 1 سا مقرر کیا ہے، جو آج کل 2.5 کلو کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے۔ آخری عشرے میں 2-4 دن پہلے عید سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کے بعد کسی نے دیا تو وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کی خیر خواہ بننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید میں کیا معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا جو آغاز ہوتا تھا، یعنی عید کے دن خوشی کا اظہار کرنے میں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ غسل کرتے تھے، یعنی خاص تیاری ہوتی تھی۔ صاف ستھرا کپڑا پہننا اور زینت کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے اس دن۔ کپڑوں میں نیا کپڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو جو بھی کپڑا ہے اس میں سے اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہننا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں جو ہے وہ کھجوریں تناول فرماتے تھے، تو کھجور کھانا چاہیے، اور کھجور نہ ہو تو کچھ بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، میٹھا کھانا مسنون ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا بھی سنت ہے، اور مرد حضرات خوشبو کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے تکبیرات کا پڑھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اللہ کی بڑائی تو ہمیشہ ہی بیان کرنا ہے اور ہر وقت بیان کرنا ہے، اور یہ عام ہے، جس میں عیدین کے مواقع جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس دوران لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کہا یہ کلمہ؟ تو شخص نے کہا کہ میں نے کہا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کلمہ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنا اور نیکی بیان کرنا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف تکبیریں جو ہے وہ پڑھنا ثابت ہے، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح سے مختلف تکبیر جو ہے وہ ثابت ہے اور پڑھنے کا حکم ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ عیدگاہ تک جو ہے وہ عید کے موقع پر جو بلند آواز میں زور زور سے تکبیریں کہتے اور عیدگاہ تک پہنچتے اور وہاں بھی کہتے رہتے جب تک کہ امام نہیں آ جاتے اور نماز شروع نہیں ہو جاتی، کیونکہ خاص دن ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا، اس کے نام کو بلند کرنے کا، تو یہ ضروری ہے اور وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ عورتیں بھی تکبیریں پڑھیں گی لیکن وہ بلند آواز میں نہیں پڑھیں گی۔ تو یہ تکبیر سے متعلق باتیں تھیں۔ اور عورتوں کے متعلق یہ بات ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، جانے کا حکم ہے۔ ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں
اور حیض والیاں نماز کی جگہ سے تھوڑی دور رہیں. یعنی بہت ہی انکریج کیا گیا ہے عورتوں کو ایسی جگہ پہ جانا. مطلب یعنی کہ عورتوں کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ جہاں اجتماعی طور پر دعا یا علم کی باتیں ہو رہی ہو تو وہاں جایا کریں تاکہ وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہیں. جیسے عید کے دن جمعہ، قرآن اور حدیث کی محفل، اس طرح سے جانا چاہیے، جانے کا حکم ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے. اور حفصہ بن سنین فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کوئی قباحت نہیں کہ وہ گھر سے عید کے دن نہ نکلے. انہوں نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر نہیں ہے تو نہیں نکلیں تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہمجولی اسے اپنی چادر یا دوپٹہ پہنا دے. عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہوں. تو اس طرح سے بہت ہی انکریج کیا گیا ہے عورتوں کو. جہاں ایسے موقع ملتے ہیں تو ضرور جانا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، عیدگاہ میں جانا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے اور کیوں منائی جاتی ہے. عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یکم شوال کو عید الفطر منانے کا ایک اہم مقصد ہے. اور وہ کیا ہے کہ رمضان کی عبادتوں سے جب فارغ ہوتا ہے انسان تو خوشی منانا، شکریہ ادا کرنا دراصل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی یہ مبارک سعادتیں حاصل ہوئی. اس کی توفیق سے ہم نے عبادت کی، صدقہ خیرات کیا اور نیکی ہم نے کیا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہو کر عید کے دن بھی خوشیوں کی شروعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور نماز سے ہی کرنے کا حکم ہے. سبحان اللہ. عید کی نماز فرض کفایہ ہے. اس کی نماز کا وقت جو ہے چاشت کی نماز کا وقت ہے. جو چاشت کی نماز کا وقت ہے وہی عید کی نماز کا وقت ہے. تو اگر عید کا علم جو ہے انسان کو زوال کے بعد ہو، عید کا چاند ہو گیا پہلے نہیں پتہ چلے، زوال کے بعد پتہ چلتا ہے تو دوسرے دن اس کی قضا جو ہے وہ ادا کی جائے گی عید کی نماز کا. کیونکہ پہلے سے پتہ نہیں رہتا ہے تو کوئی تیاری نہیں ہے تو پھر دوسرے دن نماز جو ہے اس کی ادا کی جائے گی قضا. عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے اور بعد میں نفل نہیں پڑھنا ہے، یہ مکروہ ہے. عید کی جو نماز ہوتی ہے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عید کی نماز میں اذان اور تکبیر اقامت نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس کے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اور بھی طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے وہ زائد تکبیریں جو ہے 7 تکبیریں کریں گے اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائے گی. اور 11 تکبیروں کے بارے میں بھی آتا ہے. اسی طرح مطلب ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کیا جائے گا اور 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے گا. پھر اعوذ باللہ پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ کو بلند آواز میں پڑھا جائے گا، پھر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے گی. پھر سلام کے بعد امام جمعہ کی طرح 2 خطبے دیں گے اور خطبوں کے دوران بھی کثرت سے تکبیریں امام جو ہے وہ کہیں گے. تو خطبہ ممبر پہ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. تو دیکھیے ہمیں تعلیم کس طرح سے دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ عام نفل نماز کی طرح اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ زائد تکبیریں اور ان کے درمیان جو ذکر ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے خاص کر کے عورتوں میں، تو وہ گھر میں عام نفل نماز کی طرح پڑھ لیں گی 2 رکعت نماز عید کے لیے نفل نماز.
جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے جمعہ کی نماز میں خطبہ کے دوران جو ہے بات کرنا اور کچھ کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہے، اسی طرح سے خطبہ کو سننا ہے اور دعا مانگنا ہے، اس وقت مبارکباد دینا یا باتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے جائز نہیں ہے اس وقت جب تک کہ خطبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے متعلق باتیں، اور اس طرح سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے عید جو ہے وہ ہمیں منانا چاہیے۔ اب جو ہے آئیے ہم دیکھیں کہ اس بات پر کہ عید منانے کے مستحق کون ہیں۔ ہم لوگ اب دیکھیں کہ عید منانے کے مستحق کون ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو خطبہ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم، یہ مبارکباد دینے کا طریقہ تھا کہ ہم نے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز سے شروع ہوئی اور جب ہم نے نماز ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کر لیا، دعائیں مانگی، تو پھر ایک دوسرے کو بھی دعا دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور تمہاری عبادتوں کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ عید جو ہے وہ اس کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ عید منانے کی اس حقیقت کو سامنے رکھی گئی تو یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو عید کی خوشی میں اس بد نصیب کے لیے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، اور رمضان کے بابرکت جو دن اور رات تھے شب روز پانے کے باوجود وہ جو ہے اپنی مغفرت کا سامان اس نے نہیں کیا، اس نے کوشش نہیں کی، اور اس حقیقت کو جاننے کی، پانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے یہ کوشش ہی نہیں کی اور جس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اپنی اسی طرح سے زندگی کو گزاری جیسے عام دنوں میں گزارتا ہے، تو جب یہ دنیا ہے اور انسان کی زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، تو یہ یکم شوال کی تاریخ آتی رہے گی اور آتی رہی ہے، مگر محض اس صبح کا ہو جانا ہی جو ہے وہ خوشی منانے کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صبح تو ہر روز جو ہے وہ صبح ہو رہی ہے، یکم شوال جب ہوتی ہے تب بھی صبح ہوتی ہے، لیکن اس خوشی منانے کا، اس جشن منانے کا، اس عید منانے میں، اس تہوار میں حقیقی مسرت، حقیقی خوشی میں اسی کا حصہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا، جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، جو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب، جو مبارک مہینہ تو نے مجھے عطا فرمایا تھا اسے میں نے ضائع نہیں کیا، اس کے دن میں نے تیری خوشی کے لیے روزہ رکھا، تیری خوشی کے لیے نیکی کا کام کرتا رہا، تیری خوشی کے لیے میں نے رات میں عبادت کی، تیری خوشی کے لیے میں نے قرآن پڑھی، تیری خوشی کے لیے میں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے ہم نے ساری بری باتوں کو، ساری غفلت کی باتوں کو، یہاں تک کہ جس حلال کام سے تو نے رکنے کے لیے کہا میں رکا، تو تیری رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے کو میں نے پانے کی کوشش کی۔ تو اس مہینے کو اللہ کا انعام سمجھ کر اپنی عاقبت بنانے اور مغفرت اور نجات کا سامان کرنے کی فکر میں جو لگا رہا، اس کے لیے یہ عید ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشی منانے کا یہ دن ہے، یہی اس تہوار کو منانے کے مستحق ہوں گے جو اس مہینے میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی مغفرت کرانے کا۔ تو جنہوں نے ایسا نہیں کیا، مغفرت، نجات کی فکر ہی نہیں ہوئی ان کو، غفلت میں، محرومی میں زندگی گزاری، اپنی مرضی کی زندگی گزاری،
وہ کس بات کی خوشی کا اظہار کریں گے اور کس منہ سے اللہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کہیں گے؟ اس شخص کی ہلاکت اور محرومی میں کسی شک ہو سکتا ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے جس کے لیے بددعا کرتے ہیں، اور اس بددعا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو انہوں نے 3 بار آمین کہا۔ جب پہلے زینے پر، پہلے سیڑھی پر جب انہوں نے اپنا قدم مبارک رکھا تو انہوں نے کہا آمین، پھر دوسرے سیڑھی پر جب اپنا قدم مبارک رکھا تو انہوں نے کہا آمین، پھر تیسری، اسی طرح سے 3 بار ہوا۔ تو جب خطبے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پہلے ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی عمل آپ نے کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، تو میں نے آمین کہا۔ اسی طرح سے ماں باپ جس کے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جو اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، تو میں نے اس کے لیے آمین کہا۔ پھر کہا کہ جہاں پر میرا ذکر آئے اور جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس پر ہلاکت ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جبرائیل علیہ السلام کی جو بددعا تھی اس پر آمین کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرے، یعنی کہ اس کے لیے کوشش اور محنت اور نہیں کرے، تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تباہ حال کہہ دیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسان واقعی خوشی منانے کا مستحق ہو سکتا ہے، واقعی مبارکبادی لینے کا حق ہو سکتا ہے اس کو؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ اب جو خوش نصیب ہے عید کی مبارکباد اور خوشی کے واقعی جو حقدار ہیں ان کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی گئی وہ بھی ہم سنتے ہیں اور آرزو کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا شمار بھی انہی خوش نصیبوں میں ہو انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح نمودار ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو ہر شہر، ہر بستی، ہر جگہ روانہ کر دیتا ہے۔ فرشتے ہر گلی، ہر راستے کے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں، اور ان کی پکار کیا ہوتی ہے؟ اور ان کی پکار جو ہے وہ ساری مخلوق سنتی ہے مگر انسان اور جن جو ہے نہیں سن پاتے ہیں۔ تو ان کی پکار کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، نکلو اپنے گھروں سے اور چلو اپنے رب کی طرف، تمہارا رب بہت ہی زیادہ دینے والا اور بڑے سے بڑا قصور کو معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتے اس مزدور کا صلہ کیا ہے، یعنی یہ بندہ جو میرا ہے اس نے مہینے بھر محنت کی ہے تو اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے۔ اب یہ سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان بھر روزے رکھے، جو تراویح جس نے پڑھی، اس کے صلے میں اپنی خوشنودی سے نواز دیا، سبحان اللہ، اور ان کی مغفرت فرما دی، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا، یعنی اپنی خوشنودی سے نواز دیا اس کو اور اس کی مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے بندے، مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو۔ اب یہ عید کے دن کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، مجھے میرے عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، آج عید کے اس
اجتماع میں تم اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کو پیش نظر رکھوں گا، یعنی اس میں سے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، جو تمہارے لیے بھلا ہوگا، وہ تم کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب تک تم میرا دھیان رکھو گے میں تمہارے قصوروں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ تم اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تم مجھے راضی کرنے میں لگے تھے نا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بخشش اور نوازش پر خوشیاں مناتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے احکام کو ہم پورا کریں گے، اس کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا۔ تو رمضان میں روزوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم جنت میں رہنے کے لائق بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دینے کے لیے اس مہینے کو مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس مہینے میں انسان جو ہے وہ حرام سے بھی رکے اور حلال سے بھی رکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور اپنے آپ میں وہ اپنے اندر وہ ول پاور، اپنے اندر وہ سیلف کنٹرول، اپنے اندر وہ صبر کی صلاحیت پیدا کر لے۔ اور ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کے اندر ہے اس کو وہ ابھارے، اور پھر وہ سمجھے کہ ہم یہ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا ول پاور اسٹرانگ ہو سکتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ تو جو رمضان میں رک سکتا ہے وہ عام دنوں میں بھی رک سکتا ہے، اور یہی چیز کرنے کے لیے ہمیں اس رمضان میں روزہ رکھنا ہے اور اللہ کے قرآن کو تھام لینا ہے۔ قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، میں اور میرا قرآن۔ روزہ رکھنا ہے، اچھی نماز پڑھنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور قرآن کو تھامے رکھنا ہے۔ صرف میں اور میرا قرآن، اور اس میں تھوڑا سا آرام، میں اور میرا قرآن، اس میں تھوڑا سا پکوان، میں اور میرا قرآن اور صرف اللہ کا احکام، بس یہی پورے رمضان کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اور پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہنے کے لائق بن سکتے ہیں، عید منانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے مستحق بن سکتے ہیں۔ جب انسان اس ٹریننگ سے رمضان کی ٹرینڈ ہو جائے گا تو اس کے دل کی حالت بدل جائے گی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا احساس ہوگا، اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا احساس ہوگا، اس شخص کو اپنے حساب دینے کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، اس شخص کو یہ خوف لاحق ہوگا، یہ احساس اس کے اندر جاگ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہر عمل میں احسن عمل کرنے والا کون ہے یہ چاہتا ہے۔ اپنا انجام سامنے نظر آنے لگے گا، اپنا انجام سامنے نظر آنے لگے گا۔ جب برائی کی طرف اس کے اندر وسوسہ آئے گا، جب برائی کے اندر پڑھنے والا جب ہوگا تو اس کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور جب نیکی کرے گا تو پھر اللہ سے امید رکھے گا، اور پھر اپنے آپ کو وہ خود بخود کنٹرول کرنے والا بن جائے گا، اس کے اندر عبادت کا شوق آ جائے گا، اس کے اندر غلط چیز، برائی، اللہ کی نافرمانی، معصیت، ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی، ان چیزوں سے اس کی رغبت نہیں رہے گی۔ یہ ساری اچھائی، یہ سارا بدلاؤ جو ہے وہ انسان میں آ جائے گا
جب وہ اس ٹریننگ سے ٹرینڈ ہو جائے گا اور یہی تقویٰ ہے، اور یہی اس مہینے کا مقصد ہے، اور یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ اگر وہ شخص پوری زندگی، اگر ہم اور آپ اس کو پوری زندگی اسی احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہی حقیقی تقویٰ ہے، ورنہ رسمی تقویٰ ہوگا جو صرف رمضان میں آتا ہے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اے رب، اے میرے مہربان رب، اے فضل اور احسان کرنے والا رب، ہمیں اس رمضان میں روزہ رکھنے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، لغویات سے، ضائع کرنے سے محفوظ رکھ یا اللہ، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے اور آپ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں جنتیوں میں کر دے، ہمیں تمام قسم کی پریشانیوں سے دور کر دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔